سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا انٹرویو میں نے کیا. یہ انٹرویو ہونا ہے تو پھر میرے سوالات جو ہیں وہ سوالات ہونے چاہیے جو شاید ابھی تک نہ پوچھے گئے. اس انٹرویو کے بعد شہباز شریف صاحب نے مجھے یہ کہا بھی کہ جی میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو ایڈٹ مت کیجیے گا. اس میں اچھا کیا رہا شہباز شریف صاحب کی جانب سے، اور میرا خیال میں کئی ایسے سوال ہیں جس کو جواب نہیں دے سکے، مجھے اپنے کمفرٹ زون میں نظر نہیں آ رہے تھے. عمر چیمہ صاحب نے جو ہے انہوں نے ایک انٹرویو کیا ہے. ساری خبر جو ہے وہ ایکچولی کہاں سے آئی تھی، وہ خاتون جرنلسٹ جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. مشتبہ نون کا جو ہے وہ جلسہ ہوا مری کے اندر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین معذرت، آج بڑا ہی مصروف دن تھا، اس لیے ویلاگ کافی لیٹ آ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا انٹرویو میں نے کیا، وہاں پہ مصروفیت رہی، اور اس کے بعد فوراً انٹرویو کرنے کے بعد مجھے اسلام آباد کے لیے نکلنا پڑا، کیونکہ ہم نیوز کے اوپر ہماری الیکشن ٹرانسمیشن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور اس سلسلے میں مجھے اسلام آباد آنا تھا. تو سفر بھی رہا، اور اس کے بعد انٹرویو بھی تھا، اس کے بعد الیکشن ٹرانسمیشن بھی شروع ہو گئی، تو کافی لیٹ میں فارغ ہوا، جس کی وجہ سے پہلے ویلاگ ریکارڈ نہیں ہو سکا. تو اب آپ کے سامنے حاضر ہیں. خبریں بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہیں جی جناب آج کے دن کی، اور ہم آخری اس ہفتے کے اندر داخل ہو چکے ہیں جس ہفتے میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. جمعرات کو یہ الیکشنز ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ذرا خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو انٹرویو ہوا ہے ذرا اس کو انالائز کرنا چاہوں گا. ظاہری بات ہے وہاں پہ تو میرا کام صرف کویشچنز کرنا تھا، میں وہاں پہ اپنے انالیسس تو نہیں دے سکتا تھا، لیکن وہ انٹرویو کیسا رہا کچھ اس کو ذرا اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ کہانی سامنے آئی ہے، اور عمر چیمہ صاحب جو سینئر صحافی ہیں جنہوں نے بیسکلی عمران خان صاحب کے نکاح کی جو خبر ہے وہ بریک کی تھی، انہوں نے اپنی اس سورس کا انٹرویو کیا ہے جنہوں نے ایکچولی ان کو یہ خبر پہنچائی تھی. کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ان تمام خبروں سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اور بیل آئیکن پریس کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے ذرا انٹرویو کے بارے میں بات کرتے ہیں. مشتبہ نون کو ہم نے اس انٹرویو کی درخواست جو ہے وہ پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے دی ہوئی تھی، لیکن اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی، بلکہ آپ سمجھ لیجئے کہ میں نے تو ساری امیدیں جو ہے وہ ختم کر لی تھی. مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ انٹرویو اب ہو سکے گا، کیونکہ اب ہم بالکل آخری ہفتے میں آ چکے تھے. لیکن اس کے بعد ہفتے والے دن مجھ سے رابطہ کیا گیا کہ جی آپ کیا انٹرویو کرنا چاہیں گے. تو پہلے تو میں نے سوچا کہ نہیں اب کیا ضرورت ہے، اب تو اتنے انٹرویوز ہو گئے ہیں، کیا میں نئی بات کر سکتا ہوں اس کے اندر، یا میں کیا نیا سوال کروں. لیکن میں نے پھر یہ سوچا کہ نہیں، اگر یہ انٹرویو ہونا ہے تو پھر میرے سوالات جو ہیں وہ سوالات ہونے چاہیے جو شاید ابھی تک نہ پوچھے گئے. میں نہیں جانتا، کیونکہ انٹرویوز بہت دیے، میں یہ مت سمجھے گا کہ میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ جی آپ نے وہ سوالات نہیں کیے تھے میں نے کر لیے، ایسی بات نہیں ہے. آئی جسٹ وانٹیڈ اٹ ٹو بی ڈفرینٹ. مجھے لگا کہ الیکشن سے ریلیٹڈ آگے حکومت کس طرح بنے گی، اس حوالے سے بہت زیادہ سوال ہو چکے تھے. میری نظر میں شاید ان کے اوپر جو کرپشن کے چارجز ہیں، یا شریف خاندان کے اوپر مختلف قسم کے کرپشن کے چارجز ہیں، اس کے بارے میں شاید ابھی تک اتنی ڈیٹیل سے بات نہیں ہوئی. تو میرا فوکس جو تھا وہ اس انٹرویو کا یہ تھا. بہرحال اتوار کی شام تک جا کے پھر یہ فائنل ہوا کہ جناب انٹرویو جو ہے وہ ایک ٹائمنگ کا مسئلہ پڑ گیا، کیونکہ میں نے ان سے کہا جی مجھے تو ہر صورت دوپہر کو نکلنا ہے اسلام آباد کے لیے، کیونکہ مجھے شام 6:30 بجے سے پہلے اسلام آباد پہنچنا ہے. تو پھر یہ انٹرویو جو ہے وہ دوپہر کے وقت تقریباً 1:30 بجے ریکارڈ ہونا شروع ہوا، ان کے گھر پہ ہی، شہباز شریف صاحب کے گھر کے اوپر ہی. اور میں یہاں پہ یہ بالکل یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کسی قسم کے کوئی کویشچنز ہم نے بالکل نہیں شیئر کیے، اور نہ ہی اس پروگرام کی جو ہے وہ کوئی ایسی ایڈیٹنگ ہوئی ہے. ہاں البتہ ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آن ایئر جو ہے وہ کانٹینٹ، یہ انٹرویو جو تھا تقریباً 45 منٹ سے لے کے 50 منٹ کے درمیان ریکارڈ ہوا تھا، لیکن آن ایئر کیونکہ اشتہار وغیرہ بھی چلنے ہوتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ہمیں اسکویز کرنا پڑا تھا. تو آن ایئر یہ کانٹینٹ جو ہے وہ کم ہو کے میرے خیال میں 37 یا 38 منٹس کا جو ہے وہ آن ایئر گیا. لیکن موسٹ پرابلی مجھے بتایا گیا کہ ہم نیوز کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر یہ پورا انٹرویو جس طرح ریکارڈ ہوا ہے تقریباً 50 منٹ کے آس پاس، یہ پورا انٹرویو جو ہے وہ وہاں پہ آپ ان ایڈیٹڈ، بالکل کمپلیٹلی ان ایڈیٹڈ جو ہے وہ دیکھ سکیں گے. بلکہ اس انٹرویو کے بعد شہباز شریف صاحب نے مجھے یہ کہا بھی کہ جی میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو ایڈٹ مت کیجیے گا. لیکن ہم نے وہ ایڈٹ یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی جواب ہم نے نکال دیا یا میرا کوئی سوال نکال دیا، ہم نے ٹائم کی وجہ سے کرنا پڑا. لیکن پورا انٹرویو جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ جو انٹرویو اس میں اچھا کیا رہا شہباز شریف صاحب کی جانب سے، اور میرا خیال میں کئی ایسے سوال ہیں جس کو جواب نہیں دے سکے، میں اس کو ایویلیویٹ کرنا چاہوں گا. ایک چیز جو میں نے شہباز شریف صاحب کے اندر اس پورے انٹرویو کے اندر نوٹ کی وہ یہ تھی کہ ہی فیلٹ اے بٹ ان ایزی. وہ مجھے اپنے کمفرٹ زون میں نظر نہیں آ رہے تھے. شاید اس سے پہلے اس طرح کا انٹرویو یا اس قسم کے سوالات جو ہے شاید نہیں تھے.
تو اور مے بی ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ اٹ. میں کوئی یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے کوئی بہت زبردست کام کیا ہے. میرے خیال میں شاید وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید الیکشن کیمپین, الیکشن کے بعد کیا ہوگا, حکومت کس طرح چلے گی, پاکستان کس طرح چلانا ہے, ان چیزوں کے اوپر شاید زیادہ بات ہوگی. لیکن میرا فوکس بالکل ڈفرینٹ تھا. شروع میں نے البتہ ان سے ضرور کہا کہ جی آپ عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کہتے تھے, اب لگ رہا ہے کہ اگلا وزیر اعظم جو اس ملک کا بننے جا رہا ہے وہ بھی سلیکٹڈ ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ فیئر کمپیریزن نہیں ہے, 2018 میں جو کچھ ہوا آپ اس کا موازنہ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے. جبکہ میرا خیال میں آپ بالکل اسی طرح موازنہ کر سکتے ہیں. میں وہی سمجھتا ہوں کہ جو ریل 2017-2018 میں چل رہی تھی, بالکل اسی فلم کا پارٹ 2 جو ہے وہ اب 2023-2024 کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ میں نے کہا جی 2018 کے اندر جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں نواز شریف صاحب تو نام لیتے تھے, جنرل باجوہ کا, جنرل فیض کا, تو اس سے بالکل انہوں نے اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کیا. انہوں نے جنرل باجوہ کا نام تک لینا جو ہے وہ یا الزام لگانا بھی جو ہے انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے, جو ہو گیا وہ ہونا تھا, اور عمران خان اس کے بینیفیشری تھے. عمران خان کے حد تک وہ جا رہے تھے, اس سے آگے وہ کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اس کے علاوہ ان ساری چیزوں کے بعد جو ہے تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ ان کی ٹی ٹیز کے جو الزامات ہیں جو شہباز شریف صاحب کے اوپر, حمزہ شہباز, ان کی صاحبزادیاں شہباز شریف صاحب کی, ان کی جو اہلیہ ہیں, ان کے حوالے سے بھی الزامات یہ تھے ان کے اوپر کہ جناب یہ لوگ ٹی ٹیز کے ذریعے جو ہے وہ پیسہ باہر سے منگواتے تھے اور باہر سے وہ پیسہ ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں آتا تھا. اس پہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے کم از کم کوئی ٹی ٹی نہیں لی, میری اکاؤنٹ میں کوئی ایک ٹی ٹی بھی نہیں آئی ہوئی. حقیقت یہ ہے, وہ بات ایکچولی صحیح کہہ رہے ہیں, سارا کا سارا جو فوکس تھا وہ اس بات کے اوپر تھا کہ ان کے بچوں کے اکاؤنٹس میں, ان کی بیگم کے اکاؤنٹس میں جو ہے وہ ٹی ٹیز آتی ہیں. اس کا انہوں نے کہا جی آپ جا کے حمزہ سے پوچھیں. اب میرے لیے دس واز اے ویری سرپرائزنگ آنسر, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ ان پاور تو آپ تھے, اور حمزہ اس کا جواب کیوں دے, آپ کو جواب دینا چاہیے کہ آپ کے بچوں کے اکاؤنٹس میں یہ ان اکاؤنٹڈ فار ٹی ٹیز جو ہیں وہ کہاں سے آ رہی تھی. میرا خیال میں ایک ان سیٹسفیکٹری جواب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے اس موقع کے اوپر دیا. اس کے بعد مرسیڈیز گاڑی جو نواز شریف صاحب نے لی تھی اس کے بارے میں بات ہوئی کہ جی وہ مرسیڈیز گاڑی جو ہے وہ کیوں لی گئی, اور وہ 42 لاکھ روپے کی اس کی ویلیویشن کی گئی, اور تقریباً 6-7 لاکھ کے اندر جو ہے وہ گاڑی لے لی گئی, وہ آپ لوگوں نے کیوں لی. تو انہوں نے کہا جی اس کا جواب جو ہے نواز شریف صاحب دیں گے. تو انہوں نے کہا جی قانون اس کے مطابق اپنا اگر کوئی رستہ اختیار کرتا ہے تو قانون کرے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں اس بات کے اوپر. دس واز آلسو آئی تھنک اے ویری انسیٹسفیکٹری آنسر, کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ ایک خاندان کے طور پہ آپریٹ کر رہے ہیں, خاندان کے طور پہ پالیٹکس کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو جواب بھی ایک خاندان کے طور پہ دینا پڑے گا, کیونکہ آپ سارے آپس میں ریلیٹڈ ہیں. تو میاں صاحب کے اوپر اس وقت یہی الزام ہے, بلکہ وہ ایک کیس کا بھی سامنا کر رہے ہیں کہ وہ مرسیڈیز گاڑی جو ہے وہ ان کو وہ گاڑی, اور یہ ذہن میں رکھیے گا یہ گاڑی 1991 میں ان کو سعودی پرنس نے دی تھی. 1991 پہلی دفعہ جب یہ نواز شریف وزیر اعظم بنے, اس کے بعد وہ سارا ٹائم پیریڈ گزر گیا, یہ دوبارہ بنے اس کے بعد وزیر اعظم, لیکن اس وقت بھی یہ گاڑی انہوں نے نہیں لی. اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کا مارشل لا آتا ہے, وہ سارا ٹائم پیریڈ بھی گزر گیا. یوسف رضا گیلانی صاحب 2008 کے اندر جب جا کے وزیر اعظم بنتے ہیں تو پھر ایک حکم کے تحت ان کی مرسیڈیز اور زرداری صاحب کی BMW اور ایک لیکسس گاڑی وہ ان کو دے دی جاتی ہے, جبکہ کلیئر کٹ 2017 کے اندر جو ہے وہ کیبنٹ ڈویژن کے یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ آپ گاڑی نہیں رکھ سکتے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ گاڑی رکھ لی گئی. تو اس کا ایک بڑا انسیٹسفیکٹری انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جی وہ قانون اپنا رستہ اختیار کرے, اور قانون جو بھی رستہ اختیار کرے گا ہمیں منظور ہوگا, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آئی ایکسپیکٹڈ اے بیٹر آنسر. اس کے بعد آگے چل کے ایون فیلڈ کے حوالے سے میں نے ان سے سوال کیا کہ جی ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس وقت کس کے پاس ہیں, تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا کس کے پاس ہیں. تو دس واز آلسو ویری شاکنگ, کیونکہ ظاہری بات ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ پورے خاندان جو ہے وہ اکٹھا آپریٹ کرتا ہے, تو پھر آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کس کے پاس ہیں. انہوں نے کہا جی مجھے کیا پتا, میں ہماری تو جب جائیداد کا بٹوارا ہو گیا تھا تو اس کے بعد اب کیا چیز کس کے پاس ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. میرا خیال میں ان کو پتا ہے, اور ان کو پتا ہونا بھی چاہیے, اور ان کو جواب دینا چاہیے تھا اس کا, لیکن اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ جس کے اوپر ایک بڑا عجیب انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جی, میں نے کہا جی آپ کے یہاں پہ یا تو آپ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں یا نواز شریف ہیں سی ایم کے لیے, یا پھر حمزہ شہباز پہلے سی ایم بنے, آپ نے بنایا, اور اس کے بعد اب مریم نواز کا نام بھی چل رہا ہے, تو کیا شریف خاندان سے باہر نہیں نکلنا؟ مطلب شاہد کا نواسی چھوڑ کے چلے گئے, جاوید ہاشمی صاحب کے گھر کے اوپر کل رات کو ریڈ ہوئی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ حمزہ شہباز چونکہ اپوزیشن لیڈر تھے تو آٹومیٹک چوائس آف کینڈیڈیٹ فار سی ایم جو ہے وہ حمزہ شہباز اسی لیے بنے تھے, اور ہمیں جو ہے وہ جیلیں ہوئی ہیں, ہم نے صحبتیں برداشت کی ہیں, تو اسی لیے عوام جو ہے وہ ہمیں ووٹ کرتی ہے, جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ یہ بنتے ہیں. میرا خیال میں آلریڈی پارٹی کے اندر جو ہے وہ یا تو کچھ لوگ جو بولتے ہیں وہ بول کے چھوڑ کے چلے گئے, اور اگر کوئی فیل بھی کرتا ہے تو وہ بولتا نہیں ہے.
لیکن یہ ایک کنسرن آبویسلی، اور میں جانتا ہوں کہ کچھ سینئرز کے اندر ابھی بھی موجود ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ صرف اور صرف شریف خاندان کے لیے ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک جو میرے لیے حیران کن بات تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ جو آپ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ جو عدت میں نکاح کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کو کنڈیم کریں گے؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے اسے کنڈیم کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ عدالت کا فیصلہ ہے اور عدالت کا فیصلہ جو ہے ہم لوگ مانتے ہیں۔ تو ہی ڈڈ ناٹ گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ وہ اس کی جو ہے وہ مذمت کریں۔ میں نے ان کو کہا بھی، میں نے کہا جی کل کو یہ آپ کی فیملی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی گھر کی خواتین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے مذمت اس کی نہیں کی۔ اس کے بعد ایک اور سوال جو میں نے ان سے عمران ریاض خان کے حوالے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی عمران ریاض خان آپ کے دور میں اٹھائے گئے، کیا ہوا، کس طرح ہوا؟ انہوں نے کہا میں نے کینیا کی گورنمنٹ سے بات کی تھی۔ میں نے کہا جی عمران ریاض کے بارے میں کینیا کی گورنمنٹ سے بات کی تھی؟ انہوں نے کہا جی میں نے کینیا کی گورنمنٹ سے بات کی تھی۔ میں نے کہا جی میں عمران ریاض کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ارشد شریف کے بارے میں نہیں کر رہا۔ تو پھر انہوں نے اس کو کریکٹ کیا، انہوں نے کہا نہیں میں مکس اپ کر گیا، میں سمجھا آپ ارشد شریف کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران ریاض جو ہے وہ گئے تھے اور اس کے بعد واپس آ گئے۔ میں نے کہا جی کس حالت میں واپس آئے، آپ نے وہ دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں بس وہ گئے تھے، وہ واپس آ گئے۔ تو میں نے کہا جی لیکن یہ آپ کے دور حکومت میں ہوا ہے اور اس کا جواب ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح غائب ہوئے، کہاں گئے تھے۔ اس کا کوئی میرے خیال میں انہوں نے سیٹسفیکٹری جو ہے وہ جواب اس معاملے کا بھی نہیں دیا۔ اس کے علاوہ جہاں پہ یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، پھر بات اس کے اوپر آ گئی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی، تو اس پہ بھی انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کی۔ میں نے کہا جی آپ عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں تو ملک ریاض جو اس سارے معاملے کا وہ بھی بینیفیشری ہے، ظاہری بات ہے یہ جو زمین ہے، جو القادر ٹرسٹ کی جو زمین ہے وہ دینے والا تو ملک ریاض ہے، اس کے بارے میں آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ تو انہوں نے کہا جو بھی ہے، جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ سزا ہونی چاہیے۔ میں نے کہا جی اسی ملک ریاض کے ساتھ آپ لوگ بزنس ٹرانزیکشنز کرتے رہے ماضی کے اندر، شریف خاندان نے جو ہے وہ ایک گھر کی ٹرانزیکشن کی تھی ملک ریاض کے ساتھ، تو انہوں نے کہا نہیں کہ وہ تو ماضی میں ہو چکا ہے نا۔ تو میں نے کہا آپ کیمرے کے آگے کہہ دیں کہ آج کے بعد جو ہے وہ ملک ریاض کے ساتھ آپ کسی قسم کی بزنس ٹرانزیکشن نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے اوپر کرپشن کے جو ہے وہ ایسے سیویئر چارجز تھے۔ بہرحال یہ اوور آل یہ ایک انٹرویو تھا اور یہ شہباز شریف صاحب کے جوابات تھے۔ اب ظاہری بات ہے فیصلہ آپ کیجئے کہ کیا ان کے جوابات سیٹسفیکٹری تھے یا نہیں تھے۔ میں نے کم از کم اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے، لیکن ایک اچھی چیز جو ہے وہ جس کا مجھے کریڈٹ دینا پڑے گا وہ یہ ہے کہ ہی واز ولنگ ٹو گیو دس انٹرویو۔ مجھے جو اندر کی کبوتر سے خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یہ انٹرویو دینے سے پہلے کافی جو ہے وہ سوچ بچار کیا گیا پارٹی کے اندر کہ جی منصور کو دیں انٹرویو کہ نہ دیں، دیں کہ نہ دیں، تو لیکن اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں چلیں دے دیتے ہیں۔ اور عام طور پہ جو بالکل کیمپین کے آخر میں جو انٹرویوز ہوتے ہیں، تگڑے انٹرویوز جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، تو میرے لیے آنر کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے چوز کیا اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم انٹرویو۔ میں ہمیشہ یہ بات یہ کہتا ہوں، میں ماضی میں بھی کہتا رہا ہوں کہ انٹرویو دینا یا نہ دینا یہ انٹرویو دینے والے کا استحقاق ہوتا ہے، آپ اس کو زبردستی نہیں آپ کر سکتے، یا اگر وہ نہیں دیتا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چال لے تو انٹرویو نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اس پوری کیمپین کے اندر نواز شریف صاحب نے کوئی انٹرویو نہیں دیا، جبکہ کیمپین کو ٹیکنیکلی سپیکنگ وہ لیڈ کر رہے ہیں، وزارت عظمیٰ کے امیدوار وہ ہیں، نہیں دیا انہوں نے۔ مریم نواز نے کوئی انٹرویو نہیں دیا اس پوری کیمپین کے اندر، دینا چاہیے تھا۔ بلکہ مطلب اگر میرے خیال میں میڈیا اسٹریٹجی کو بہتر طور پہ یوز ہوتی تو تین شریف خاندان بلکہ چار لوگ جو ہیں شریف خاندان سے الیکشن لڑ رہے ہیں، چاروں کو جو ہے وہ الگ الگ انٹرویوز دیتے ہوئے جو ہے ایئر ویوز کو کیپچر کرنا چاہیے تھا۔ آج ایک شریف خاندان کا دیتا، کل دوسرا دیتا، پرسوں تیسرا دیتا، کرتے 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 چار بندے اگر بیٹھ کے انٹرویوز دینا شروع کرتے، اچھی خاصی ایئر ویوز جو ہے وہ آپ کیپچر کر لیتے۔ لیکن آئی ڈونٹ نو وائی کہ دے چوز کہ نہیں جی ہم نے انٹرویو نہیں دینا، صرف شہباز شریف صاحب دا اونلی پرسن صرف وہ انٹرویوز دے رہے تھے۔ بلکہ حمزہ کے حوالے سے، ٹیٹیز کے حوالے سے جب میں سوال ان سے پوچھ رہا تھا کہ جی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ جا کے حمزہ سے پوچھیں۔ اب حمزہ انٹرویوز دیں گے تو پھر ان سے جا کے پوچھیں گے نا، حمزہ تو انٹرویوز ہی نہیں دے رہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمر چیمہ صاحب نے جو ہے وہ ایک سابقہ صحافی ہیں بشرا تسکین، ان کا انہوں نے ایک انٹرویو کیا ہے اور انہوں نے جو ہے بتایا ہے کہ جی یہ جو سورس تھی اس خبر کی کہ عمران خان صاحب کا نکاح ہو گیا ہے 1 جنوری کو، 1 جنوری 2018 میں، الیکشن سے صرف چند ماہ پہلے، یہ خبر کی سورس جو ہیں یہ بشرا تسکین تھیں جنہوں نے یہ خبر دی تھی۔ تو ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو بشرا تسکین ہے انہوں نے ایکچولی ساری ڈیٹیل شیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ نعیم الحق مرحوم صاحب کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق تھا، میں 2011 سے 2013 تک بی بی سی اور رائٹرز کے لیے کوریج کر رہی تھی، اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا تھا۔ چونکہ نعیم الحق صاحب عمران خان کے پولیٹیکل سیکرٹری اور چیف آف سٹاف تھے
تو جتنے بھی ہم انٹرویوز کرتے تھے انہی سے کوارڈینیشن ہوتی تھی، تو ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا تعلق تھا۔ نعیم صاحب کو جب کینسر ڈائگنوز ہوا تو یہی وہ وقت تھا 2017 کا، جنوری 2018 میں ان کی کیمیو تھراپی شروع ہوتی ہے۔ زیادہ علاج انہوں نے کراچی میں کرایا، لیکن جب وہ اسلام آباد شفٹ ہوئے تو میں نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کا حال پوچھنے کے لیے آنا چاہتی ہوں۔ میرا گھر قریب ہی تھا، میں وہاں چلی گئی۔ ان کی طبیعت کافی ناساز تھی تو وہ بستر پر دراز تھے اور میں وہاں بیٹھی تھی۔ ابھی 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ان کا سیکرٹری آیا اور بتایا کہ مفتی صاحب آئے ہیں اور ان کا کوئی کام ہے اور آپ کی مزاج پرسی کرنا چاہتے ہیں، تو تھوڑی دیر بعد وہ بھی کمرے میں آ گئے۔ وہاں پر جنرل گپ شپ چل رہی تھی۔ مفتی صاحب کا یہ ایشو تھا کہ ان سے خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو کور کمیٹی کا ممبر بنائیں گے، تو وہ نعیم صاحب سے کہہ رہے تھے کہ میرا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، آپ وہ جاری کریں۔ اس پر نعیم صاحب نے کہا کہ آپ کو کر تو دیا ہے، میرے خیال میں ان کی کوئی لارجر شورا ٹائپ ہے 700-800 بندوں کی، اس میں مفتی صاحب کو شامل کیا گیا۔ اس پر مفتی صاحب ناراض ہو گئے کہ پہلے آپ وعدہ کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر پورا نہیں کرتے۔ اس کا ممبر تو میں ہوں، لیکن مجھے تو کور کمیٹی کا وعدہ کیا گیا تھا، اس میں آپ مجھے شامل کریں۔ ان کے ساتھ گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ مفتی صاحب نے اس وقت کا کرنٹ نکاح تھا جو اس وقت نل ہو چکا ہے، وہ انہوں نے 2 مرتبہ پڑھایا، اور جن حالات میں اور جس طرح سے انہوں نے کیا اور پریشر برداشت کیا، میرے خیال میں اس وقت ان کی ہمت بڑھانے کے لیے خان صاحب نے کچھ وعدے کیے، پھر ٹار مٹول کی۔ مفتی صاحب اور نعیم صاحب کی جادو ٹونے پر جو ڈسکشن ہو رہی تھی، اس پر نعیم الحق صاحب نے ایک سٹوری سنائی کہ شیریں مزاری نے بتایا کہ ایک میٹنگ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اندر کی سائڈ کا دروازہ کھلتا ہے، زنان خانے کا ایک ملازم آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کالے رنگ کی ایک فائل ہوتی ہے۔ وہ آ کر خان صاحب کے کان میں کچھ کہتا ہے، خان صاحب سر کے اشارے سے کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ فائل آدھی کھلتی ہے اور خان صاحب سے کہا جاتا ہے ہاتھ اس فائل کے اندر رکھیں۔ خان صاحب اس میں ہاتھ رکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر فائل بند کر کے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور وہ بندہ الٹے پاؤں کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ واقعہ بتا کر شیریں مزاری نے شکوہ کیا اور تقریباً چیختے ہوئے کہا کہ نعیم دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، کیا پارٹی اب جادو ٹونے اور حساب کتاب کے حوالے سے چلے گی؟ بعد میں 2021 میں ایک آڈیو بھی لیک ہوئی اور وہ آڈیو میں نے بار بار سنی یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ اسی وقت کی آڈیو ہے جب میں، نعیم صاحب اور مفتی صاحب بات کر رہے تھے اور اس میں میری آواز بھی تھی۔ اس لیے مجھ سے پوچھا بھی گیا اس کے متعلق اور مجھے بعد میں پریشانی بھی اٹھانی پڑی۔ اس آڈیو لیک پر مجھے 2 ٹیلی فون بھی آئے، ایک تو پرائم منسٹر عمران خان کے آفس کی طرف سے انڈائریکٹ میسج میرے پاس آیا، اور ہمارے کامن دوست جو ہمارے لیے بڑے محترم ہیں انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ بشرا سے پوچھو کہ یہ اس کی آواز ہے اور یہ ریکارڈنگ کہاں سے آئی ہے۔ تو میں نے ان کو جواب دیا آواز میری ہے، لیکن میں کسی انٹرویو کے مقصد سے نہیں گئی تھی، میں نے تو نعیم الحق صاحب کی مزاج پرسی کے لیے گئی تھی، میں نے تو کوئی ریکارڈنگ نہیں کی۔ ویسے ریکارڈ کرنے والے اور بہت سے یجوج مجوج مخلوق پھر رہی ہے، انہوں نے اگر اپنے مقصد سے کوئی ریکارڈنگ کی ہے تو اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اگلے دن مجھے پرائم منسٹر آفس سے ایک اور میسج آتا ہے کہ پرائم منسٹر نے صبح سے کام کوئی نہیں کیا اور وہ صرف اس ریکارڈنگ کا سورس اور اس کی اوتھینٹسٹی گیج کرنا چاہ رہے ہیں، اور FIA سائبر کرائم کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ اس کی فورنزک کریں اور مجھے بتائیں کہ اس میں ہم کس کو کیا سزا دے سکتے ہیں۔ تو وہ اس وقت میرے لیے سزائیں ڈھونڈ رہے تھے، لیکن شاید پھر ان کو اوتھینٹسٹی کا کسی نے بتا دیا ہوگا، جنہوں نے کی ہوگی انہوں نے بتا بھی دیا ہوگا کہ ہم نے کی ہے، تو اسے چپ کر کے بیٹھے رہو، اور اس کے بعد پھر ادھر سے خاموشی ہو گئی۔ تو یہ ساری خبر جو ہے وہ ایکچولی کہاں سے آئی تھی، وہ خاتون جرنلسٹ جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کل جناب مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ جلسہ ہوا مری کے اندر، NA51 میں یہ جلسہ ہوا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ایکچولی اس حلقے کے کرتا دھرتا تھے نون لیگ کی طرف سے، اب آپ جانتے ہیں کہ وہ بالکل سائیڈ لائن ہو چکے ہیں، تو ان کی غیر موجودگی میں یہ پہلا جلسہ جو ہے منعقد کیا گیا۔ GPO چوک میں جلسے کے انتظامات سابق صوبائی وزیر اشفاق سرور فیملی نے کیے تھے۔ جلسے کے لیے 1200 کرسیاں لگائی گئیں، لیکن جگہ زیادہ گھرنے کے باعث کرسیاں ایک طرف کر دی گئی تھیں، اور جلسے میں 3 سے 4 ہزار افراد نے بتایا جاتا ہے کہ شرکت کی۔ مسلم لیگ نون نے اس حلقے میں ٹکٹ اسامہ سرور کو دیا ہے، جبکہ ان کا مقابلہ PTI حمایت یافتہ امیدوار لطاسب ستی اور پیپلز پارٹی کی امیدوار مہرین انور راجہ سے ہے۔ اسامہ سرور کی مری تحصیل میں پوزیشن کافی اچھی ہے، اور جبکہ کوٹلی ستیاں کلر سیداں کہوٹا میں لطاسب ستی اچھے امیدوار ہیں۔ اچھا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ 2018 کے امیدوار جیتنے والے ہارنے والے صداقت عباسی اور شاہد خاقان عباسی ان انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے ہیں۔ تو یہ جناب جلسے کی جو ہیں وہ اپڈیٹ تھی۔ انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری دی ہے، اور وہ سٹوری ویسے تقریباً میں آلریڈی آپ کو ویلاگ میں 2-3 دفعہ بات بتا بھی چکا ہوں کہ جتنے فیصلے ابھی تک عمران خان صاحب کے حوالے سے ابھی تک آئے ہیں، میری نظر میں ابھی ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ آنا باقی ہے، اور اس کے اندر ان کی مشکلات جو ہیں وہ کافی بڑھ سکتی ہیں۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ آج سے، یعنی کہ منگل والے دن سے 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب اور جو دیگر افراد جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے 9 مئی سے ریلیٹڈ، ان کے خلاف اب باقاعدہ کارروائی کا جو ہے وہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی مشکلات جو ہیں الیکشن سے پہلے ہی بڑھنا شروع ہو چکی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال ہوتی ہے۔
اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.